بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و پاک خاتم النبیین پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، اور جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے پل صراط کے 7 مراحل۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے تو راستے میں 7 جگہوں پر 7 اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جو شخص ان 7 اعمال میں کامل نکلے گا اور یہ اعمال اس کے مکمل ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ پل صراط سے گزر کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور جو ان 7 اعمال میں یا ان میں سے کسی ایک عمل میں فیل ہو گیا اور ناکام ہو گیا اور اس کا وہ عمل خدا نخواستہ صحیح نہیں نکلا تو اس کی سزا پانے کے لیے اس کو پل صراط کے اوپر سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ پل صراط سے گزرنے والے سارے انسان ہوں گے، جس میں کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ کفار اور مشرکین تو وہاں سے سیدھے جہنم میں گر جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، اور مسلمان جب پل صراط سے گزریں گے تو جو کامل اور مکمل ہوں گے وہ آسانی سے اپنے اپنے عمل کے درجے کے حساب سے گزر جائیں گے، اور جن کے اعمال میں کوتاہیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، تو ان کو عارضی طور پر دوزخ میں ڈالا جائے گا اور پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں چلے جائیں گے۔ پل صراط پر سب سے پہلے ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے پر جس چیز کی جانچ پڑتال ہوگی وہ ایمان کی اور کلمہ شہادت کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جیسے ہی مسلمان پل صراط پر سے گزرے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان خالص خدا کے واسطے تھا یا نہیں۔ پھر جن کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا اور خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوگا وہ لوگ آسانی سے یہ پل پار کریں گے، اور جن کا کلمہ صحیح نہیں نکلے گا یعنی وہ دل سے مسلمان نہیں ہوں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، وہ کلمہ انہوں نے دل سے نہیں پڑھا تھا، جیسا کہ منافقین کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، کہنے کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا وہ کلمہ پڑھنا شیطان کا کلمہ پڑھنا تھا۔ وہ اسلام ان کا نمائشی اسلام تھا، دکھانے کے لیے تھا، دل سے وہ مسلمان نہیں تھے، لہٰذا وہ دوزخ ہی میں جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں قادیانی جتنے بھی ہیں یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کلمہ معتبر نہیں، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود اور نماز پڑھنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو 73 فرقے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں بہت سے فرقے اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہوں گے، اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے وہ کافر ہوں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمان ہی سمجھتے تھے، لیکن عقائد کفریہ کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو کافر نہیں ہوں گے وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پل صراط کے پہلے مرحلے پر کلمے کی جانچ پڑتال ہوگی اور ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی کہ کس کا ایمان خالص اللہ کے لیے تھا اور کون دل سے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور کون دکھانے کے لیے اور نمائش کے لیے اور مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ مسلمان نہ تھا۔ تو ایسا شخص وہاں ناکام ہو جائے گا اور اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر نماز کی جانچ پڑتال ہوگی۔ دوسرے مرحلے پر جب پہنچیں گے تو وہاں نماز کی جانچ پڑتال ہوگی اور نماز کی تفتیش ہوگی کہ کس کی نماز مکمل ہے
اور کس کی نماز نامکمل ہے۔ تو جس مسلمان مرد و عورت کی نماز مکمل نکلے گی اس کو وہاں سے آگے گزرنے کی اجازت دے دی جائے گی، اور خدا نہ خواستہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑے عذاب اور وبال کی بات ہے۔ یہ نماز تو پڑھتا تھا مگر سنت کے مطابق نہیں پڑھتا تھا، اس کی نماز برائے نام تھی، اسے نماز کہنا مشکل تھا، حالانکہ اس کو اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری تھا کہ وہ اپنی نماز آرام آرام سے اور اطمینان سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی فکر کرتا۔ تو اس مرحلے پر جس کی نماز مکمل نکلے گی اس کو آگے گزرنے کی اجازت دے دی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ وہ نماز ناقص نکلی یا قابل قبول نہ نکلی تو اس کو سزا کے طور پر آگے جانے کی اجازت نہ ملے گی اور اس کو وہیں سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں یہاں دنیا میں اپنی نماز کو سنت کے مطابق بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا رسالہ بڑا ہی مقبول، آسان اور بہت ہی عام فہم ہے۔ اس کا نام ہے اپنی نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے، جو بہت ہی قابل قدر ہے۔ ہمیں ضرور اس کو دیکھ کر اپنی نماز کے ہر رکن کو اس کے مطابق ادا کرنے کی مسلسل مشق کرنی چاہیے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کا بھی طریقہ نماز مرتب کیا گیا ہے۔ مختصر کتابچہ ہے خواتین کا طریقہ نماز، اس میں بھی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک خواتین کے نماز کے ہر رکن کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کیفیت بیان کر دی گئی ہے۔ مرد حضرات وہ کتابچہ لے لیں جو مردوں کے لیے لکھا گیا ہے، اور خواتین وہ رسالہ لے لیں جو ان کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ ان کتابوں کو لے کر ہم اس کے مطابق اپنی نماز کو سدھارنے کی فکر کریں تاکہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، حضرت نماز سے چور کیسے چوری کرے گا؟ نماز کی چوری کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز میں رکوع سجدہ اچھی طرح ادا نہ کیا جائے۔ آج ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ ہم نماز جلدی پڑھنے کے عادی ہیں، اور اس جلد بازی کی وجہ سے ہماری نماز بڑی ناقص ہو رہی ہے۔ خاص طور سے 4 جگہ ہماری نماز بڑے خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایک تو رکوع میں اور دوسرے سجدے میں، کہ جلد بازی کی وجہ سے رکوع سجدہ صحیح ادا نہیں ہوتا، اور ایک قومے اور جلسے میں تو بڑی عجلت ہوتی ہے، بلکہ اس میں آدمی رکوع سجدے سے زیادہ جلد بازی میں ہوتا ہے۔ قوما رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں واجب ہیں۔ قومے کے اندر کم از کم 1 تسبیح کے برابر اطمینان سے کھڑے رہنا واجب ہے، اور جلسے کے اندر بھی کم از کم 1 تسبیح کے برابر اپنی کمر سیدھی رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس واجب کو جانتا ہے پھر بھی جان بوجھ کر اس واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو جان بوجھ کر اس واجب کو چھوڑنے سے نماز ہی نہیں ہوتی، اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہم تو جلد بازی سے نماز پڑھنے کے عادی ہیں، اس لیے ہم سے بھول نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دانستہ قوما کا واجب چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی جلسے کا واجب چھوڑ دیتے ہیں، اور رکوع کے اندر کبھی اتنا تھوڑا جھکتے ہیں کہ رکوع پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ سجدہ بھی سنت کے مطابق سکون اور اطمینان سے ادا ہونا چاہیے، رکوع بھی سنت کے مطابق سکون اور اطمینان سے ادا ہونا چاہیے، جلسہ اور قوما بھی سنت کے مطابق سکون و اطمینان سے ادا ہونا چاہیے۔ قوما کے اندر پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں منقول ہیں جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے رسالے میں مسنون دعائیں کے نام سے لکھی ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن جب وہ دعائیں یاد ہو جائیں تو وہ پڑھیں، جب تک وہ یاد نہ ہوں اس وقت تک قومے کے اندر ربنا لک الحمد کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے
تو انشاءاللہ ہمارا قومہ بہت آرام سے صحیح ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی جلسے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، یہ بھی ثابت ہے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ تو جب پہلا سجدہ کر کے بیٹھیں تو بیٹھتے ہی فوراً دوسرے سجدے میں نہ جائیں، بلکہ آرام سے بیٹھ کر اللہم اغفر لی کم از کم 1 مرتبہ تو پڑھ لیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھیں، جس طرح رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، اسی طرح جلسے میں 3 دفعہ اللہم اغفر لی پڑھ لیں، اور اسی طرح قومہ کے اندر یہ دعا پڑھ لیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ تو خود بخود ان 4 جگہوں پر ٹھہراؤ آ جائے گا۔ جب ان چاروں جگہوں پر ٹھہراؤ آ جائے گا تو باقی جگہوں پر بھی انشاءاللہ ٹھہراؤ آ جائے گا، تو کافی حد تک ہماری نماز اچھی ہو جائے گی اور درست ہو جائے گی۔ بہرحال جس مرحلے پر نماز کی جانچ پڑتال ہوگی وہاں اگر نماز صحیح نکلے گی تو اس کو نجات ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ نماز صحیح نہیں نکلی اور ناقص نکلی تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر رمضان کے روزوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تیسرے مرحلے پر جب پہنچیں گے تو وہاں رمضان المبارک کے روزوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے صحیح رکھے ہوں گے اور اس کے روزے مکمل نکلیں گے، اس کو آگے گزرنے دیا جائے گا اور آگے گزرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ مگر جس شخص نے روزے رکھے ہی نہیں یا روزے رکھے تھے مگر وہ روزہ رکھنا بس ایسے ہی تھا کہ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض روزہ رکھنے والے ایسے ہوں گے کہ ان کے روزے میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں، بس بھوکا رہنا ملے گا۔ یعنی روزہ تو رکھ لیا مگر آنکھوں کا روزہ نہ رکھا، کانوں کا روزہ نہ رکھا، زبان کا روزہ نہ رکھا، اور دل و دماغ کا روزہ نہ رکھا، ہاتھ کا روزہ نہ رکھا۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ والے گناہ نہ ہوں، آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آنکھوں سے گناہ نہ ہو، کانوں کا روزہ یہ ہے کہ کانوں سے گناہ نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر زکوٰۃ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ چوتھے مرحلے پر جب پہنچیں گے تو وہاں زکوٰۃ کی جانچ پڑتال ہوگی کہ زکوٰۃ دیتے تھے یا نہیں، پائی پائی کی زکوٰۃ نکالتے تھے یا نہیں، زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرتے تھے یا نہیں۔ بہت سے مرد حضرات صاحب زکوٰۃ ہوتے ہیں مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سی خواتین کے پاس بھی سونے کے زیورات ہوتے ہیں لیکن یا تو ان کی زکوٰۃ ہی نہیں نکالتی یا دھیان سے نہیں نکالتی۔ آج کل تو یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے یہ خیال نہیں رکھتے کہ جہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ شرعی مصرف بھی ہے یا نہیں۔ آج کل زکوٰۃ میں چندے جیسا معاملہ ہے، بس جو چندہ مانگنے والا پسند آ گیا اس کو دے دیا جاتا ہے، بلکہ بغیر کسی تحقیق کے دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی کہ ہر مانگنے والے کو دے دی جاتی ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مصرف زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ زکوٰۃ کا جو خاص مصرف ہے اس مصرف میں زکوٰۃ پہنچائیں گے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر اپنی مرضی سے ہم نے بلا کسی تحقیق کے اور بلا کسی امتیاز کے کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی جو زکوٰۃ کا شرعی مصرف نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو خود زکوٰۃ نہیں دیتے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا حساب صحیح رکھیں۔ جو لوگ انگریزی سال کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر سال 11 دن کی زکوٰۃ زیادہ دیں، کیونکہ اسلامی سال کے حساب سے انگریزی سال کے حساب میں 11 دن کا فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی انگریزی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیتا رہے گا تو 33 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ اس کے ذمے میں واجب رہ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر سال 11 دن کی زکوٰۃ زیادہ ادا کریں تاکہ 33 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ ہمارے ذمے واجب نہ رہ جائے۔ بہرحال چوتھے مرحلے پر آ کر زکوٰۃ کا سوال ہوگا اور اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جس نے زکوٰۃ پوری دی ہوگی اور اس کی ادائیگی صحیح کی ہوگی تو اس کو آگے جانے کی اجازت دی جائے گی، اور اگر کسی نے زکوٰۃ ہی نہ دی یا اس کی ادائیگی صحیح نہ کی
تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب یہی ہے کہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ جیسے ایمان نہ لانے کا عذاب دوزخ ہے، جیسے نماز نہ پڑھنے کا عذاب دوزخ ہے، روزے نہ رکھنے کا عذاب دوزخ ہے، اس طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بھی یہی ہے کہ اس کی سزا میں اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ 5ویں نمبر پر حج و عمرہ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 5ویں مرحلے پر جب پہنچیں گے تو وہاں ان کے حج و عمرہ کا امتحان ہوگا اور اس کی جانچ پڑتال ہوگی کہ جب اللہ نے حج فرض کیا تھا تو انہوں نے حج کیا یا نہیں، اور اگر کیا تو صحیح کیا یا نہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ نے حج فرض کیا تو یہ بھی فرض کیا ہے کہ اس کا طریقہ سیکھیں، اس کے فرائض کو سیکھیں، اس کے واجبات کو سیکھیں، اور پھر ان فرائض اور واجبات کے مطابق اپنے حج کو ادا کریں۔ عمرہ اگرچہ فرض نہیں، مگر جب آدمی احرام باندھ کر وہاں چلا جائے تو اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے، اور جب ادائیگی ضروری ہو گئی تو اس کے فرائض اور واجبات بھی جاننا ضروری ہیں۔ پھر عمرہ کے فرائض اور واجبات جان کر اس کو ٹھیک ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر فرائض و واجبات سیکھے بغیر حج یا عمرہ ادا کرے گا تو ممکن ہے کہ کسی فرض کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حج یا عمرے میں گڑبڑ ہو جائے، اور واجبات چھوٹنے کی وجہ سے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے۔ پھر اگر دنیا میں ہی اس کی تلافی کر لی اور توبہ کر لی تو اچھا ہو، ورنہ قیامت میں سزا ملے گی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے، لیکن ہم نے کبھی وضو کرنا نہ سیکھا، ہم نے نماز پڑھنا نہ سیکھی، روزہ رکھنا نہ سیکھا، زکوٰۃ دینی نہ سیکھی، حج کرنا نہ سیکھا۔ ہر سال کتنے ہی مسلمان مرد و عورت حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جو حج کا طریقہ سیکھ کر جاتے ہیں اور اس کے مسائل سیکھ کر جاتے ہیں۔ اکثر تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر ایسی غلطیاں کر کے آتے ہیں کہ الامان باللہ۔ اس لیے جو لوگ حج و عمرہ کرنے جائیں ان کے لیے ضروری ہے کہ علماء حق سے حج کے مسائل سیکھ کر جائیں، کم از کم وہ مسائل سیکھ لیں جن پر حج کی ادائیگی موقوف ہے، فرائض و واجبات وغیرہ اچھی طرح جان لیں اور ان کو سمجھ لیں۔ 6 مرحلے پر جا کر وضو اور غسل کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ وہ وضو صحیح کرتا تھا یا نہیں، وہ غسل جنابت صحیح کرتا تھا یا نہیں۔ 7ویں نمبر پر حقوق العباد کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اس کے بعد 7ویں مرحلے پر حقوق العباد کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہوں گی ان کی وہاں پر جانچ پڑتال ہوگی کہ اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اس نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، اس نے کسی کی عزت تو خراب نہیں کی، اس نے کسی کا پیسہ تو ناحق نہیں کھایا۔ اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی اور کسی کا کوئی حق اس کے ذمے واجب نہ ہوگا تو اس کو وہاں سے گزرنے دیا جائے گا، بس یہاں سے گزرتے ہی وہ پل صراط پار ہو جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 7 مرحلوں میں سب سے مشکل جو مرحلہ ہوگا وہ یہ 7واں مرحلہ ہوگا۔ یہاں آ کر حاجی بھی، نمازی بھی، روزے رکھنے والے بھی، زکوٰۃ دینے والے بھی اٹک جائیں گے، یہاں آ کر ناکام ہو جائیں گے اور دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا، یہاں سے گزرنے والا بڑا خوش قسمت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی انہی میں شامل فرما دے جو یہاں سے بھی آسانی سے گزر جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم اس طرح سے رہنا سیکھیں کہ کسی انسان کی ہم سے کوئی حق تلفی نہ ہو۔ اس کے لیے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہیں وہی آخرت میں خطرناک ہیں۔ دنیا میں تو اس کی تلافی بہت آسان ہے کہ جس کا حق لیا ہے یا تو اس کو ادا کر دو یا معافی مانگ لو۔ یہاں تو بہت ہی آسان ہے، یہاں کسی کے پاؤں میں اپنی پگڑی رکھ دینا کوئی مشکل کام نہیں، یہاں کسی آدمی سے عاجزی سے معافی مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی انسان دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کی عزت اتاری ہوئی ہے، کسی کی غیبتیں کی ہوئی ہیں، کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، کسی کو ستایا ہوا ہے، کسی کو مارا ہوا ہے اور کسی کو پریشان کیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں انسان کے لیے بخشش میں رکاوٹ بن جائیں گی، کیونکہ نماز میں بھی پاس ہو گیا، روزے میں بھی پاس ہو گیا، زکوٰۃ میں بھی پاس ہو گیا، حج میں بھی پاس ہو گیا،
وضو اور غسل بھی پار کر لیا تو اب یہاں آ کر پوچھا جائے گا کہ تم رہتے کس طرح تھے۔ یہاں آ کر انسان رک جائے گا، تم مرد ہو تو بیوی پر ظلم تو نہیں کیا، بیوی ہو تو شوہر پر ظلم تو نہیں کیا، پڑوسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اپنے خریداروں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، تمہارے خریدنے والوں نے بیچنے والوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا۔ یہ سارے معاملے ہیں بندوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ وہاں جا کر جانچے جائیں گے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 7 مرحلے لکھے ہیں کہ پہلے مرحلے پر کلمے اور ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، دوسرے مرحلے میں نماز کی، تیسرے مرحلے میں روزوں کی، چوتھے مرحلے پر زکوٰۃ کی، پانچویں مرحلے پر حج و عمرہ کی، چھٹے مرحلے پر وضو اور غسل کی، اور 7ویں مرحلے پر بندوں کے حقوق کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ راستہ آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔